اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آیت نمبر 83 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی، پیغمبر سے عہد لیا تھا اور پیغمبروں نے غلط علم نہیں دیا۔ پیغمبروں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا، ان کی روحوں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا، پیغمبروں نے اسی علم کو، اسی میسج کو بالکل صحیح طریقے سے آگے پہنچایا ہے۔ لیکن جو لوگ پیغمبروں کی باتوں کو چینج کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور کائنڈ آف اسی ٹاپک کو بیسکلی کفر کو ہی اللہ تعالیٰ مزید ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انسان جو کفر کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر جانتے بوجھتے، جب وہ انوائرمنٹ میں، سارے سسٹم میں دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے اور سب نشانیاں اسے کنونس کر رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ پھر سیکنڈ لیول پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پھر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور تیسرے سیکشن میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، کسی وجہ سے بدل جاتا ہے، اور پھر صرف کفر نہیں کرتا بلکہ آگے سے اس میں جد و جہد بھی کرتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو کفر کرے اور اس میں محنت کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی روکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی کوشش کرے، تو ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں 83 آنورڈز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا تو غیر دین اللہ، غیر یعنی اس کے علاوہ، دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون یا وہ، ابغون بغی یعنی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، وہ اور لہو اسی کے لیے ہے، اسلمہ کمپلیٹ سبمیشن میں، کمپلیٹلی تسلیم کر لیا ہے، من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، و اور کرہن ناخوشی سے، یعنی زبردستی، چار یا ناچار، و اور الیہ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، رجوع سے ہے راجم عین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام نہیں لاتے تو جس انوائرمنٹ میں انسان ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں مطلب آس پاس آبزرو بھی کرتے ہیں کہ چاہے وہ برڈز ہوں، چاہے ماؤنٹنز ہوں، چاند ہو، سورج ہو، سارے موسم ہو، کلاؤڈز ہوں یعنی بادل ہوں، اور ہوا ہو، پانی ہو، اوشنز ہیں، اور درخت ہیں، جس طرح سے سیڈ سے درخت بنتا ہے، جس طرح سے کلاؤڈز میں سے بارش آتی ہے، جس طرح سورج اور چاند ایک سسٹم کی طرح چلتے ہیں، جس طرح سارے موسم ایک سسٹم کے حساب سے آتے ہیں، دن اور رات کا آنا، برف کا گرنا اور پانی کا بہنا، اوشنز ایسے ایک دم نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں آ جاتا پانی، ویسے ہم گلاس سے پانی گرائیں تو ہر طرف پھیلے گا، اور اسپیشلی کہ اگر ایک راؤنڈ بال ہو ہمارے پاس، ساکر بال کے اوپر اگر آپ پانی گرائیں تو وہ تو ہر طرف پھیلے گا، ایک طرح سے سمٹ کے تو نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
چاند کی اٹریکشن، زمین کی اٹریکشن، سب چیزوں کو اس طرح سے بیلنس کیا ہوا ہے. آسمان کا جتنا ڈسٹنس میں ہونا، پلانٹس کا جس طرح سے گھومنا ہے، وہ ساری چیزیں اس طرح سے بیلنس کی ہیں کہ چاہے انسان کے پاس تعلیم ہو تو وہ اپنے لیول پہ آبزرو کرے گا چیزوں کو، ان کو زیادہ سمجھے گا. تعلیم نہ ہو تو بھی اس کی آبزرویشن ہوگی کہ سب چیزیں اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، چاہے وہ کیڑے ہوں، پانی میں مچھلی ہوں، اور پرندے ہوں، جاندار ہوں. ہر ایک کا ایک سسٹم ہے، ہر ایک کی خوراک ہے، ہر ایک کا بچہ دینے کا، ہر ایک کا ریپروڈیوس کرنے کے علاوہ بریدنگ سسٹم ہے، اسکن ہے، ہر ایک کی، کسی کے اوپر فر ہے، کسی کے اوپر فنز ہیں، کسی کی الگ طریقے سے اسنیک کی طرح کی ہے اسکن. تو سارے جو پودے ہیں ان کے پتے فرق فرق ہوتے ہیں درختوں کے. خزاں کا موسم آتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے، اور اسپرنگ آتی ہے تو دوبارہ اسی پہ پودے انہی شاخوں پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس سسٹم سے باہر نکل کر اللہ کے دین کے علاوہ کچھ تلاش کرتے ہیں. اگر چھوٹے اسکیل پر اس کی اگزامپل لینی ہو تو یہ کہ اگر آپ کو جاب ایک جگہ ملی ہو اور وہاں پہ خاص قسم کا ڈریس کوڈ ہو، خاص قسم کے طریقے سے فائلز سائن کی جاتی ہوں، آگے بھیجی جاتی ہوں، اپروول ہوتا ہو، اور وہاں پہ آپ کہیں کہ نہیں میں پہلے جہاں پہ جاب کرتی تھی یا کوئی اور سسٹم مطلب آپ ڈالیں، تو ایک سسٹم سے سب اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس سسٹم کے مطابق کام نہیں کریں گے تو کیا وہ جاب رہے گی آپ کی؟ کیا وہ لوگ آپ کو پھر بھی سیلری دیں گے؟ نہیں دیں گے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ تلاش کرتے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کریچر، ساری چیزیں دنیا کی سر تسلیم خم کرتی ہیں، طوعاً یا کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اور سب آخرت میں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جو ریالٹی ہے جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی یاد دلاتے ہیں کہ اینڈ میں مطلب موت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، یہ تو انسان سوچے کہ کوئی ہے جو صرف ڈیتھ کے بارے میں اس کی ریالٹی کو سمجھ لیں کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھے سے اچھا ڈاکٹر نہیں بچا سکتا جب ڈیتھ انسان کی آ جائے، تو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کوئی تو ہستی ہے، اللہ ہی ہے جو بلاتا ہے اس انسان کو واپس، تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ کہیں ان کو، اگلی آیت ہے 84، قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے، نون الف پر اینڈ ہے نا، باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا علینا ہم پر، نون الف ہے، علی یعنی اوپر، نون الف یعنی ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا علی اوپر، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد پر. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں بھی پروفٹس آتے گئے نا بنی اسرائیل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، پھر ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا جس میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور پھر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور دوسرے نبیوں کو رب کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے آئے. لا نفرق، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، نون سے سٹارٹ ہے، بین درمیان، احد منہم ان میں سے ایک کے بھی. یعنی ہم مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے ان کو نبی مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، یا ان میں یہ فرق کریں کہ یہ نبی خدا کا بیٹا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ان نبی کو نکال دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیں، یا ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، یا ان کی وہ نبی ٹھیک نہیں تھے جس طرح سے یہودی کرتے تھے. وہ اور نحنو ہم،
لہو اسی کے لیے مسلمون ہم اللہ ہی کے لیے اسلام لانے والے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھیجیں گے اور جو نبی بھیجے جو فرشتے ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ومن اور جو کوئی یبتغی وہ تلاش کرتا ہے غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ کوئی سسٹم دینن کوئی دین فلن تو نہیں ہے یقبل منہ نہیں ہے قبول کیا جائے گا اس سے یا سے سٹارٹ ہے نا اس سے قبول کیا جائے گا منہ کچھ بھی یعنی اس کی پھر کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی. جو اللہ کو اور اسلام کو اپنا دین ہی نہیں مانے گا اس سسٹم سے ہٹ کر چاہے آپ کہہ رہے ہو اسی آفس کی آپ اگزامپل لے لیں آپ اپنے حساب سے کہہ رہے ہو بہت صحیح بات ہو لیکن اگر آپ اس پروسیس کو مانتے ہی نہیں ہیں سسٹم کو جو اس جگہ کا سسٹم ہے تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا آپ کو. وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں ہوں گا. آخرت کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دین اسلام کے علاوہ کفر کر کے انسان سمجھے کہ بھئی میں بہت کامیاب ہوں بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں دنیا میں تو کہ ایک طرح سے وہ چانس بھی دے رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے رجوع کر لے. لیکن جو نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں بہت زیادہ خسارہ پائے گا. اس کی جو پرماننٹ جگہ ہوگی پھر وہ اس کے اوپر اس کو بہت افسوس ہوگا. کیفا کس طرح یہد اللہ ہدایت دے سکتا ہے اللہ قوماً ایک قوم کو کفرو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد اور شہیدو اس نے شہادت دی ہو یعنی اس نے گواہی بھی دے دی ہو انا کہ بے شک الرسول حق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. وجاءہم اور وہ لائے ہیں ان کے پاس البینات روشن نشانیاں. یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی کہ ان یہودیوں نے بھی آپس میں بات چیت کی تھی اور ان کو ان کی کتابوں میں جتنی بھی ساری نشانیاں تھیں وہ ساری اس طرف پوائنٹ کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بالکل ٹھیک ہے رسول. جس طرح جو سائنس ان کی کتابوں میں تھی اس کے مطابق انہوں نے کویشچننگ بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتنا کلیئر جو خاکہ تھا ان کے پاس اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کلیئرلی بیٹھتے تھے کہ آپس میں بھی وہ اکیلے میں بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کھولتے ہیں یہاں پر کہ انا رسول حق وجاءہم البینات وہ شہیدوا ان الرسول کہ وہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور وہ ان کے پاس بینات لے کر آئے. اسی طرح یہودیوں کے علاوہ نصارہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق لے کر آ گئے اور وہ اتنے زیادہ حد تک پہچان گئے کہ مباہلہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دی جائے گی کہ ان کے پاس حق بھی آ گیا ہے اور گواہی بھی دیتے ہیں وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور روشن نشانیاں آ گئی ہیں یعنی وہ کمپلیٹلی کنونسڈ ہیں. اگر کوئی اپنی ضد کی وجہ سے اپنی اسٹابرنس کی وجہ سے دین پہ نہ آنا چاہے تو پھر ان کو ہدایت کیسے دی جائے. ٹھیک ہے جان بوجھ کے اگر کوئی پھر بھی سر ہلاتا رہے کہ نہیں مجھے ایمان نہیں لانا ان کو تو پھر کفر میں ہی چھوڑا جائے گا. واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کس کو کہا گیا ہے اسپیشلی ان لوگوں کو کہ جن کو دین سمجھ آ گیا ہے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے. اسی طرح یہاں پہ صرف اہل کتاب کی اور غیر مسلم کی بات نہیں یہاں پہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کنونسڈ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے اور اسلام کمپلیٹ لانا چاہیے اس بات پر کنونسڈ ہے لیکن وہ نہیں لاتے اور ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا سالڈ جسٹ وہ اپنی لائف میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں بزی ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر دین کے علاوہ سسٹم میں گھومتے رہیں گے اگر ایک سسٹم کا حصہ ہیں لیکن اس سسٹم کو پوری طرح نہیں اپنائیں گے تو وہ جو ہے آخرت میں بہت زیادہ ان کا خسارہ ہوگا. پھر آگے 87 میں ہے اولئک جزاؤہم
یہی لوگ ان کی جزا ہے، انا بے شک علیہم کہ ان کے اوپر، یعنی اعلیٰ اوپر، ہم ان کے کیا ہوگا، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا میننگ ہے کہ وہ رحمت سے دور ہونا، اللہ ان پر رحم نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے رحم اللہ انہی پر کریں گے نا، ہم بھی رحم انہی کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر ہے وہ رحم کس طرح کرے گی، کس کے اوپر کرے گی؟ وہ دیکھے گی کہ کوئی اسٹوڈنٹ محنت بہت کرتا ہے لیکن کہیں کہیں رہ جاتا ہے پیچھے، اپنی مشکل میں، اسٹرگل میں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کسی کام میں زیادہ اچھا کر لیتا ہے، کسی میں زیادہ اچھا نہیں کرتا محنت کے باوجود، تو اس کے اوپر پھر بھی کوئی رحم کھا لے گا۔ لیکن اگر کوئی بدتمیزی کرے گا، کوئی جان بوجھ کے ضد کرے گا، تو اس کے اوپر تو رحم نہیں آئے گا نا، اس کے اوپر تو یہی پھر فیلنگ آئے گی کہ ٹھیک ہے پھر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو رہیں، خسارہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ لعنت کا میننگ یہی بتایا جاتا ہے، اسکالرز یہی بتاتے ہیں، رحمت سے دور ہونا اللہ کی، والملائکتی، اور لعنت ہے فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی اجمعین، سب کے سب۔ یہاں پہ لوگوں سے یہ بھی مراد ہے کہ مطلب ایسے لوگ کس کو پسند آتے ہیں جو بدتمیزی کریں، دین سے جان بوجھ کے دور رہیں، جب تک دین سمجھ نہ آ رہا ہو، اور وہ سمجھ کر اور جیسے ہی ان کو اس چیز کا علم ہو جائے، اس کو عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو انسان ان کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کے لیے سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے اچھے لوگوں کی دل سے بھی ایسے لوگ اکھڑ جاتے ہیں جو جان بوجھ کے دین سے دور ہوتے ہیں، یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یا جو دین کو فالو کرنے والے ہوں ان کو لوزرز کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ مطلب بہت ایکسٹریم ہو گئے ہیں، ہر وقت دین اللہ اسلام کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے دل سے بھی اللہ اور فرشتے اور لوگ سب کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، لا نہیں، یخففو، خفیف سے ہے، خف یعنی کم کرنا، پیچھے کرنا، ہلکا کرنا، نہیں وہ ہلکا کرے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم، اور نہیں وہ، ینظرون نظر کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر نظر کی جائے گی، یعنی ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت دینا، نظر کسی کی طرف دیکھنا، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ چلو اس کی طرف تھوڑا سا دیکھ لو، اس کی نظر کرم کریں، تو ان کے اوپر نہیں کی جائے گی نظر، رحم نہیں کیا جائے گا۔ الا الذین، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ضد میں غیر مسلم رہا کوئی کافی عرصہ، لیکن اس کے باوجود کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ 89 میں یہ فرمایا جا رہا ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جو توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یہ ساری ہونے کے بعد، اور توبہ کرنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں، وہ اصلح، صرف توبہ کرنا تو کافی نہیں ہے نا، کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا میں جو ہے غلط کام نہیں کروں گی اور میں کسی کی برائی نہیں کروں گی، بس توبہ کر لی اور پھر دوبارہ کر لی، پھر روزانہ آ کے توبہ کر لی، پھر دوستوں سے ملے، پھر بیک بائٹنگ کر لی کسی کی، پھر آ کے نماز پڑھ لی اور توبہ کر لی، نہیں، توبہ کی من بعد ذالک وہ اصلح، اور اصلاح کر لی، اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر لیا۔ جو توبہ ہوتی ہے نا اس کی شرائط یہی ہوتی ہیں، 3 پارٹس ہوتے ہیں اس کے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ توبہ کا میننگ یہی ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ کیا اس کی معافی مانگ لی، پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، اور فیوچر میں اس چیز کو نہ کیا کبھی بھی۔ وہ اصلاح میں وہی ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں اور پھر آپ نے کریکٹ کر لیا اپنے آپ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو کور کر دے گا، غفر یعنی کپڑا ڈال دینا، غفر کر دینا، پچھلی برائیوں کو کور کر دیں گے، آخرت میں سب کے سامنے نہیں چلائیں گے، الرحیم، اور رحم کریں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحیم کا ورڈ یوز کیا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے بار بار رحم کرنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ توبہ کریں ہی اس میننگ کے ساتھ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بار بار میں نماز میں معافی مانگ لوں گی، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اصلاح میں بھی لگا دیا ہے، لیکن پھر آپ غلطی کر گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کی میلیشیس انٹینٹ نہیں تھا، آپ کی نیت خراب نہیں تھی کہ ہاں میں ایسے ہی کروں گی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو اللہ نے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر دوبارہ بھی غلطی ہو جاتی ہے ایسے انسان سے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی معاف کر دیں گے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈلی معاف کرتا، تو کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دین کی طرف آنا چاہیں
کتنا زیادہ چانس دیتے ہیں، کتنا اوپن آرمس سے اللہ تعالیٰ گریٹ کرتے ہیں کہ بس دین کی طرف آؤ تو صحیح، پھر آئی ول ہیلپ یو گو آن دس پاتھ، میں آپ کی مدد کروں گا اس سسٹم کو سمجھنے کی. اور اللہ تعالیٰ یعنی صرف اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ اصلاح ایک ہی بار بس آئے اور کریکٹ کر لیا اور کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، تو بھی کافی ہارش ہوتا نا کہ اچھا اب مطلب غلطی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. نہیں، اس کے باوجود اللہ نے غلطی کی گنجائش، یعنی غلطی اوکے ہے ہمارے دین میں، یہ کہنے کا مطلب ہے اونلی اسٹبرنس از ناٹ الاؤڈ. ضد میں، بغی میں، ریبیلین میں، جان بوجھ کے دین سے دور رہنا، سمجھ آنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ خسارہ پائیں گے. لیکن وہ لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان پر رحم بھی ہوگی، ان کو معافی بھی بار بار ملے گی اور ان کو موقع بھی بار بار دیا جائے گا. اب 90 میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد کفر ہو تو پھر کیا ہوگا. ابھی تک تو کفر تھا اور کفر کے بعد ایمان تھا نا، تو ان کی باتیں چل رہی تھیں. اب ایمان کے بعد کفر ہو پھر کیا ہو. یہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اب اگلی جنریشنز میں جیسے جیسے لوگ امپریس ہوتے ہیں ایتھیزم سے اور اسلام میں ایکسٹریم نہ ہونے سے اور اسلام میں بیلنس لانے سے، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کے اوپر بات ہو رہی ہے 90 آنورڈز. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ثم، پھر، ازدادوا، زیادہ ہو گئے، انکریز ہو گیا، زیادہ، زود سے ہے نا، زائی واو دال، اور پھر وہ بڑھ گئے، انکریز ہو گئے، کفرن، اپنے کفر میں. جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر وہ زیادہ ہو گئے اپنے کفر میں، بڑھتے گئے. لن، ہرگز نہیں، تقبلا، ان سے قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ اپنے گمراہی میں رہیں گے، وہ پکے گمراہ ہو گئے. بیسکلی کہنے کا مطلب ہے کہ جو اس میں ان کی آخرت میں توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اسپیشلی کہ آگے جو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، تو جن لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا ہوگا، بھڑکا دیا ہوگا، تو ایک طرح سے جس طرح سے اچھے کام کرنے کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اس طرح برا کام بھی آگے آگے بڑھتا ہے. تو لوگوں کو اگر برے کام میں لگا دیا ہوگا تو پھر ظاہر ہے ان کی وجہ سے کتنے اور لوگ برا کام کرتے جائیں گے. تو اگلی آیت ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفارن، اور وہ کفر کر رہے تھے. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کفار تھے، وہ کافری کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی ان کو. فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلا، ان سے قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر کے، ذہباً، سونا. تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے ایک سے بھی، ذہباً ولو افتدی بہ، ان میں سے ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ زمین بھر کر سونا دے فدیے کے طور پر. یعنی وہ آخرت میں کہے کہ یا اللہ میرے پاس اتنا مال تھا وہ سب لے لے، لیکن آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آخرت کی جو کرنسی ہوگی وہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جتنے ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ ہمارے لیے فدیہ ہوں گے. بیسکلی چاہے انسان کہے کہ دنیا میں میرے پاس اتنا مال تھا، یا اللہ یہ آگ مجھ سے دور کر لے، یہ اولاد مجھ سے لے لے، یہ آگ مجھ سے دور کر لے، کوئی بھی چیز فدیہ میں نہیں لی جائے گی. حالانکہ انسان اپنی اولاد دینے کو وہ تیار ہو جائے گا جب انسان اپنی آگ کو، اپنی سزا کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ سے کہے گا جو اپنے اعمال دے دیں تھوڑے سے تاکہ میں اس آگ سے بچ جاؤں. تو ماں باپ جو دنیا میں اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت آگ کو دیکھیں گے اور اپنے اولاد سے کہیں گے کہ ہم اپنے اچھا اعمال نہیں دے سکتے. اور اولاد کا بھی یہی حال ہوگا اپنے ماں باپ کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں، اور ہمیں ایسی حالت میں موت نہ دے کہ کفر کی حالت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری جنریشنز کو، ہماری ذریت کو اس چیز سے بچائیں کہ ایمان لانے کے بعد خدا نخواستہ دین سے ہٹیں، یا دین سے ہٹ کر اس میں آگے بڑھیں اور لوگوں کو مستقل جد و جہد کر کے گمراہی کی طرف لائیں اور پکی گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آیت نمبر 90 میں جو بات ہے وہ کافی ڈینجرس ہے، اور یہ چیزیں ہمیں بہت آج کل کے زمانے میں نظر آ رہی ہے کہ انسان جو دین میں ہو اور اس سے پھر کفر میں آ جائے اور پھر کفر میں آگے بڑھ جائے، اتنا کہ لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور پھر جو انسان کفر میں اور اسی حالت میں مر جائے، یعنی توبہ کر ہی نہ سکے، تو پھر اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی کامیابی ملی ہو، جتنی بھی بڑھوتری ملی ہو، جتنی سکسیس ملی ہو، جتنا مال ملا ہو، یہ کچھ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے خاص طور پہ ان کے فدیہ کا کہا، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں نا ہم بہت سکسیسفل ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بہت کامیاب ہیں، اور کتنے پاپولر ہیں، فیمس ہیں، مطلب سمجھتے ہیں کہ کتنی ہمیں لائکس مل رہی ہیں ہماری تصویروں کو، ہم کتنے لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے لوگ ہیں جو بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہیں۔ تو صرف دنیا کی جو کامیابی دیکھ کر نا انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ علیم جو ہے وہ حمزہ لام میم علم سے ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے من الناصرین، کوئی مدد کرنے والا۔ نون صاد را اسی سے ہے۔ اسی طرح ہمارا تھرڈ جز کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی سمری اگلے لیسن میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔